اپنی اولاد کو ان تمام خابیوں، ان تمام خرابیوں سے اور اخلاقی امراض سے بچانے کے لیے جو سربراہ خانہ ہوتا ہے، گھر کا سربراہ، اس کی ذمہ داری ہوتی۔ حضرت لقمان جس دور میں ہوئے، شرک کا معاملہ انتہا درجے پہ پہنچا ہوا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی تو پورا ماحول ہی مشرکانہ تھا، ہر طرف شرک جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید جو ہے اس کا پرچم بلند کیا اور بت پرستی کی طرف سے انہیں ترغیب دی کہ یہ بت تمہارے اپنے ہی تراشے ہوئے ہیں، خالق کائنات جل وعلا پوری کائنات کا چونکہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے یہی تعلیم دی اور یہی انہیں نصیحت فرمائی۔ مفسرین کرام نے اسے نصیحتوں کے ضمن میں بیان کیا کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ نصیحتیں اپنی اولاد کو کرتا رہے اور انہیں اچھے کاموں کی ترغیب دیتا رہے۔ ان میں آپ نے پہلا جو تعلیم دی اور اپنے بیٹے کو توجہ دلائی کہ دیکھنا جس ماحول کے اندر تم رہتے ہو یہ پورا ماحول ہی مشرکانہ ہے، لہذا لا تشرک باللہ، کہ اس ماحول سے بچ کر رہنا ہے، شرک سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرنا، کیونکہ اسی رب کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ تو اپنے دامن کو بچا کر کے خالصتاً عقیدہ توحید پر قائم رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کی عبادت اور اس کی بندگی کی رغبت رکھنی، اور پھر اس کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں اعمال صالح میں سے اونچے درجے کے عمل ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقامات پر ان کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، ایک تو یہ کہ شرک سے اپنا دامن بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی رغبت اور لگن اور چاہت اور تڑپ جو ہے یہ تمہارے دل کے اندر رہے، اور بر وقت نماز کی ادائیگی کی جاتی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا اکٹھا ذکر چونکہ قرآن مجید میں بھی آیا، اور پہلی قوموں میں بھی انبیاء کرام نے اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی قوم کو بھی نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی دونوں کا اکٹھا ذکر کر کے ان کو رغبت دلاتے رہے۔ جیسا کہ نماز کی مختلف صورتیں اور عبادت کی مختلف کیفیتیں مختلف امتوں میں مختلف رہی ہیں، لیکن مطلقاً نفس نماز جو ہے وہ تو عبادت کا تصور ہر امت کے اندر رہا ہے۔ تو آج کی منزل میں یہ نصیحتیں جو پڑھی گئیں حضرت لقمان کی، اس میں یہ نمایاں پہلو ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے ان کا لازم و ملزوم ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی دو پہلو ہیں، ایک ہیں اللہ کے حق بندوں پر، ان میں سے سب سے بڑا حق العبادت ہے کہ عبادت اور بندگی اسی رب کی جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے، لہذا پہلی امتوں میں بھی یہ تعلیم رہی، جیسا کہ آج کی منزل میں سورہ لقمان کا وہ مقام گزرا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا، اس بات کا لحاظ رکھنا والدین کا جو مقام اور ان کی جو عظمت اللہ کریم نے متعین فرمائی ہے اس سے غافل نہیں رہنا، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ حسن معاملہ جو ہے اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد پھر آج کی منزل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ مقدس طبقہ اور مقدس جماعت ہے جنہوں نے
حالت ایمان میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور انہی ایمان والی نظروں سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو جیسے صحابہ کرام قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ان کی تکریم ہمارے اوپر واجب ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے فرمایا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، یہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت کے درخشندہ ستارے صحابہ کرام ہیں، ان کی پیروی اور ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا۔ وہاں خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے، اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پہ لازم ہے۔ میری سنت کو بھی اپنے اوپر لازم کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اپنے اوپر لازم کرو۔ اور ایک وہ مقدس خواتین جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عقد زوجیت میں قبول فرمایا اور اپنے نکاح میں حضور نے جن خواتین کو لیا، ان کو امہات المومنین کا لقب اور امہات المومنین کا ٹائٹل قرآن مجید میں دیا گیا۔ آج وہ آیت کریمہ منزل میں گزری ہے جس میں امہات المومنین کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کریم شارک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی تمام بیویاں جو ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ امہات المومنین یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے ان خواتین کا جو حضور کے نکاح میں آئیں اور جنہیں حضور نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا۔ اور پھر 22ویں پارے میں آج تراویح میں ہم نے جو منزل کا حصہ سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پھر یہ تو امہات المومنین کا ٹائٹل تو عطا کیا گیا، لیکن اس کی جو بلند اور نمایاں خوبی بیان کی گئی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے کہ اے نبی کے گھر والیو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تمہیں جو فضیلت اور جو میں تو مرتبہ ملا ہے حضور کے عقد زوجیت میں آنے سے، اس نے تمہیں دوسری تمام عورتوں سے ممتاز کر دیا ہے۔ یہاں ایک پہلو جو ہے وہ قرآن مجید کے اس حصے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب حضور کی بیویوں کی کوئی برابری عورتوں میں سے عورت نہیں کر سکتی، تو مردوں سے کون ہے جو حضور کی برابری کرے گا؟ وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کی نسبت مماثلت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ بھی ہماری طرح کے بشر ہیں اور ہماری طرح کے انسان ہیں، تو جب عورتوں کو فرمایا گیا کہ لستن، نہیں ہو تم سب عورتیں، کا احد من النساء، دوسری عورتوں میں سے تم کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام تو ہمارا مرتبہ یہ بہت بلند و بالا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک بہت عام طور پہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط بات کرتا ہے یا غلط عمل کرتا ہے تو لوگ اس کو جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کی طرف دیکھو، تمہارا باپ کتنا نیک ہے۔ جی یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کس گھرانے سے تعلق ہے۔
تم اپنے گھر کی طرف دیکھو، اپنے خاندان کی طرف ہو، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو۔ تو اللہ کریم نے حضور کی ازواج مطہرات کی جو عظمت بیان فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ یہ غور کرو کہ یہ کس کے عقد میں آئی ہیں۔ یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں انہیں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اللہ کریم ان کا سٹیٹس اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے اس سے آگاہ فرما رہے کہ یہاں اس منصب یعنی حضور کے عقد زوجیت میں آنے کے بعد اب تمہاری ذمہ داریاں دوسری عورتوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لہٰذا ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات سے بظاہر خطاب ہے، لیکن قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ جب کوئی عزت جو منصب و مقام عطا کرتا ہے تو اس کو اپنی عزت اور منصب اور مقام کے مطابق ہی طرز عمل رکھنا چاہیے، اپنے سٹیٹس کے مطابق ہی لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ ٹائٹل جو امہات المومنین کا ملا، اور پھر یہ کہ حضور کی اہل بیت، یہ بھی آج کی منزل میں گزرا کہ وہ مقدس بیویاں جو حضور کے نکاح کے اندر آئی ہیں وہ سب کی سب اہل بیت ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں معاذ اللہ یہ بڑی جسارت کرتے ہیں کہ حضور کی ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام ازواج مطہرات